الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الشہر الحرام حرام مہینے الشہر مہینہ الحرام حرام مہینے بالشہر الحرام حرام مہینوں کے بدلے میں ہیں والحرمات اور حرمتیں قصاص بدلے میں ہیں فمن اعتدى پس جو زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا تو زیادتی کا جواب دو علیہ اسے بمثل ما اس کے برابر جو اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں وَأَحْسِنُوا اور اخلاص کے ساتھ نیک کام کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے المحسنین اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے ساتھ وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور پورا کرو حج کو والعمرۃ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے فَإِن پس اگر اخسرتم تم روک دیے جاؤ فما تو جو استیسر میسر ہو من الحدی قربانی آگے بریکٹ میں لکھیں اسے پیش کر دو وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ مونڈو رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الحدی قربانی کا جانور محلہ اپنے مقام کو اپنی جگہ کو فمن کان پس جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او بھی یا اسے ہو اذن تکلیف من رأسی اس کے سر میں ففدیتن تو فدیہ دینا ہے من صیام روزوں کا او صدقۃ یا صدقے کا او نسک یا قربانی کا فَإِذَا پس جب تم امن میں ہو جاؤ فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرے کا الی الحج حج تک یعنی حج کے زمانے تک
فما تو جو استیسرا میسر ہو اسے من الہدی قربانی، آگے بریکٹ میں اسے پیش کر دے۔ فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھنا ہے، ثلاثت ایام، 3 دنوں کے، فی الحج، حج میں، حج کے دنوں، حج کے زمانے میں، ایام حج میں، وسبعۃ، اور 7 اذا، جب، رجعتم، تم واپس آؤ، تلک عشرۃ، یہ 10 ہیں، کاملۃ، پورے، ذالک، یہ، آگے بریکٹ میں، حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی اجازت، لمن، ان کے لیے ہے، لم یکن، نہ ہو اہلو، جس کا گھر بار، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید، سخت ہے، العقاب، عذاب میں، عذاب دینے میں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینے حرام مہینوں کے بدلے میں ہیں، 4 مہینے ان کی حرمت تھی، 3 حج کے لیے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب عمرے کے لیے، جس میں لڑائی جھگڑا عربوں کے درمیان بالکل منع تھا، شروع اسلام میں بھی تھا، لیکن بعد میں غزوہ جو طائف ہوا تو اس کے اندر ان کی حرمت ختم ہو گئی، اس وقت تک ان کی حرمت باقی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ان حرام مہینوں میں کافر ہم پر حملہ کر دیں یا ہمارے ساتھ لڑیں تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اگر وہ حرام مہینوں کا احترام کریں گے تو تم بھی کرو، اگر وہ لڑائی چھیڑ دیں تو تم بھی ان سے لڑو، جرم ان کے کھاتے میں ہوگا۔ تمام حرمتیں بدلے میں ہیں، چاہے مسجد حرام کے قریب مسجد حرام کی حرمت ہو یا حرام مہینوں کی ہو، تو بدلے میں اگر کافر ان کا خیال رکھیں گے تو تم رکھو، اگر نہیں رکھتے تو تم بھی نہ رکھو۔ فمن اعتدی علیکم، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر، یعنی ان حرام مہینوں میں تم پر حملہ کر دے، فاعتدوا علیہ، تو تم زیادتی کا جواب دو اسے، برابر اس کے کہ جو اس نے زیادتی کی تم پر، اس سے زیادہ نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اگلی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اس میں صرف ایک بات ذہن میں رہے، ایک صدقہ ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ، ایک خاص اصطلاح ہے قرآن مجید کی، اور یہ اس انفاق کو، اللہ کے راستے میں خرچ کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو، اور صدقہ ان اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے پیسوں کو کہتے ہیں جو دوسرے مقاصد کے لیے ہو، مثلا غریب، بیواؤں، یتیموں کی خبر گیری کے لیے، رفع عامہ کے کاموں کے لیے، ان کو صدقات کہا جاتا ہے۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ خالصتاً اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ صدقات اور انفاق میں درجہ کس کا زیادہ ہے، کس مال کا؟ تو انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ صدقات سے زیادہ ہے، وہ مال جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے اس کا اجر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے۔ اسی سورہ بقرہ کے آخری حصے میں تفصیلی اس پر بحث آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو مال خرچ کیا جائے کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کا دیتا ہے۔ جہاد کے اندر کفار کے ساتھ، جہاد کے اندر چونکہ مال کی ضرورت پڑتی ہے، مال ہوگا تو اسلحہ ہوگا، سواریاں ہوں گی، اس لیے کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ نہیں کرو گے، تو تمہارے لیے
آخرت کی ہلاکت بھی ہے یہ، اور دنیا کی ہلاکت بھی ہے۔ دنیا کی ہلاکت تو یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے نا مغلوب ہوگا، اور جب دین مغلوب ہوگا تو تم ہلاکت میں ہو۔ جس طرح آج دنیا کے اندر دین مغلوب ہے تو مسلمان ہلاکت کے اندر ہیں، ان کی ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تہذیب کی ہلاکت ہے، تمدن کی ہلاکت، معیشت کی ہلاکت ہے۔ یہ سود کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور قیمتی علاقے چاہے دنیاوی لحاظ سے ہوں کشمیر کی طرح یا مذہبی لحاظ سے ہوں فلسطین کی طرح کفار کے قبضے میں، یہ مسلمانوں کی ہلاکت ہے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ذبح کیا جاتا ہے، خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حکومتوں نے جہاد فی سبیل اللہ جو ہے نا چھوڑ دیا ہے عملاً، تو اس کے نتیجے میں تو ہلاکت ہی آنی ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور عام طور پر تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی کرو، نیک کام کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، احسان جو ہے یہ احسان حسن سے ہے، خوبی اور حسن کے ساتھ نیک عمل کو کرنا۔ یعنی جب کسی نیک عمل کو اچھے انداز میں کیا جائے، پوری دلچسپی کے ساتھ کیا جائے، اس میں پوری توجہ ہو، اخلاص ہو، تو اس کو پھر احسان کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک مسافر کے روپ میں سفید کپڑوں میں ملبوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ادب سے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ رکھے اور آپ سے کچھ سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسی طرح یہ بھی سوال تھا احسان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسے نہ ہو، یعنی یہ کیفیت پیدا نہ ہو، تو اس طرح عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کیفیت کے ساتھ جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر خود بخود حسن آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر کوئی مستری اور مزدور دیوار یا مکان تعمیر کر رہے ہوں اور اچانک ان کی نظر پڑے کہ مالک مکان دیکھ رہا ہے، تو ان کے کام کے اندر خود بخود حسن آ جائے گا، وہ پورے احتیاط کے ساتھ کام کریں گے۔ اسی طرح جب بھی کوئی عبادت کی جائے اور آدمی کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، خود بخود اس کے اندر حسن بھی اور خشوع و خضوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ عبادات کے اندر سے حسن اس وقت نکلتا ہے اور خشوع و خضوع کہ جب انسان کا یہ تصور کمزور سے کمزور ہو جاتا ہے اور آدمی اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی 2 رکعت نماز ایسی ادا کریں کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک ہم پوری کوشش کریں کہ یہ تصور ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو کہ میں کھڑا ہوں اور اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس نماز کی کیفیت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے اور اس کے ذہن میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور نیکی کا کام، خدمت کا کام کر رہا ہے اور اس کو یہ پورا احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور جتنا پختہ ہوتا جاتا ہے اخلاص خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، پھر آدمی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کو حسن احسان کہتے ہیں۔ عبادات کے اندر احسان تو یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بندگی کرے، چاہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، اس کو صدقات اور زکوٰۃ دے رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، درس دے رہا ہو، درس سن رہا ہو، کوئی بھی عبادت کا کام جو ہے وہ جب کر رہا ہو تو اس کو یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس اس احساس کا نام یہ احسان ہے۔ اس کے ساتھ عمل کے اندر حسن خود ہی پیدا ہو جائے گا، مصنوعی طریقے سے تصنع اور بناوٹ کے ذریعے سے حسن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ معاملات کے اندر احسان کیا ہے؟ جو ہمارے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، معاملات کے اندر احسان یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی جو ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر کام کرے اور حقوق کی ادائیگی بڑھ کر کرے۔ ایک آدمی کی اپنے حقوق لینے کا وقت ہو تو کم پہ راضی ہو جائے اور دینے کا وقت ہو تو زیادہ دے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں، مثلا ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اس کے 700 روپے دیہڑی ہے اور 8 گھنٹے اس کے طے ہوئے ہیں۔ مزدور کی طرف سے احسان یہ ہے کہ وہ کہے کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں مزید لگا دوں، یہ اس کا احسان ہو گیا۔ اور مالک
مالک سوچتا ہے کہ 700 روپے ہیں لیکن غریب آدمی چلیں 50 روپے میں زیادہ دے دوں، یہ احسان ہے۔ یہ یعنی حقوق دوسروں کو جب دینے ہوں تو زیادہ دے آدمی، اور لینے کا وقت آئے تو کم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو 3 بڑی ہدایات دی ہیں، جملہ خطبہ جمعہ کے اندر ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور 3 چیزوں سے منع کیا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ 3 چیزوں سے منع کیا۔ بڑی جامع آیت ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں خطبہ جمعہ کے اندر یہ آیت رکھی اور آج تک یہ پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے جو ہے نا بالعدل کا، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور احسان کا۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ عدل سے بھی بڑھ کر یہ صفت ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر ملے۔ 3 بھائی آپس میں زمینیں تقسیم کر رہے ہیں، تو عدل تو یہ ہے کہ ہر ایک کو بالکل ناپ تول کر برابر دیا جائے۔ اس سے معاشرے میں ناہمواری ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، مٹھاس نہیں پیدا ہوتی رشتوں میں مٹھاس تب پیدا ہوتی ہے کہ عدل سے بڑھ کر اہل ایمان احسان کا جو ہے نا درجہ اختیار کر لیں۔ اب احسان کا درجہ کیا ہے؟ ایک مالدار بھائی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا حالت بہتر ہے اور یہ میرے جو دوسرا بھائی اس کی حالت ذرا کمزور ہے۔ اب زمین کی تقسیم کا معاملہ ہے، وہ کہے کہ یہ 10 کنال زمین ہے، اسے کہے کہ ٹھیک ہے میں 3 کنال لے لیتا ہوں، 7 کنال تم لے لو، تمہارے بچے بھی زیادہ ہیں اور غریب بھی ہو تم، میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اس کو زیادہ دے دے۔ یا اچھی زمین سوچتا ہے کہ یہ اچھی زمین ہے، اسے کہتے یہ تم لے لو اور یہ جو بری ہے چلیں یہ مجھے دے دو کیونکہ میری حالت بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالکل اس کا الٹ ہوتا ہے۔ بالکل ہمارے ہاں جو تقسیمیں ہوتی ہیں نا بھائیوں کے اندر، 1 کروڑ پتی بھائی ہوگا اور بالکل ناپ تول کر ایک انچ کا حساب کریں گے اور کوشش کرے گا کہ اچھی چیز مجھے ملے اور بری چیز میرے بھائی کو ملے۔ پھر معاشرے میں محبتیں کیسی ہوں؟ آپ قرون اولیٰ کے لوگوں کو دیکھیں نا، کیسے عظیم کردار تھے ان کے۔ احسان کے بغیر معاشرے میں مٹھاس نہیں پیدا ہوتی، تعلقات کے اندر مٹھاس تب آتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ اگر کسی اپنے بھائی کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کر کے اس کے بدلے میں جو اطمینان قلب اور دل کا سکون ملتا ہے، وہ اس کی مٹھاس اگر چکھ لیں تو سارے لوگ ہیں کہ یہ کام سب سے بہتر ہے۔ لیکن ہم تو جرگوں میں جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے لوگوں کی ذہنیت کیا ہے اس دور میں، کہ اس میں احسان عدل پر بھی لوگ راضی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو جج تھے، ان کے قاضی تھے، ان کو حکم جاری کیا کہ جب بھائیوں کے مالی معاملات یا جھگڑے وغیرہ آئیں تو ان کو واپس کر دیا کرو، انہیں کہو خود حل کرو، کیونکہ عدالت تو عدل کے مطابق حل کرے گی، اور عدل کے ذریعے سے رشتوں کے اندر محبت نہیں رہتی۔ پھر 3 بھائی ہیں، تینوں ہی اپنی برابر چیزیں لیں تو محبت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے جو ہے نا کہا احسان کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کا راستہ روش اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ اگلی آیت میں آج کے بارے میں تفصیلی احکامات انشاءاللہ اگلے درس میں ہی پڑھ لیں گے۔ الشہر الحرام، حرام مہینے، بالشہر الحرام، حرام مہینوں کے بدلے میں ہیں، والحرمات، اور حرمتیں، قصاص بدلے میں، قصاص بھی بدلے کو کہتے ہیں۔ کوئی حرمت کا خیال رکھے گا تو تم بھی رکھو، کوئی نہیں رکھتا تو تم بھی نہ رکھو۔ فمن اعتدی علیکم، پس جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو زیادتی کا بدلہ دو علیہ اسے، بمثل ما اعتدی اس کے برابر جو زیادتی کی اس نے علیکم تم پر۔ ایک تھپڑ مارا ہے تو 2 نہیں مار سکتے، ایک گھونسا مارا ہے تو 2 نہیں مار سکتے۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی ہوگا، پتھر سے نہیں ہو سکتا۔ برابری کا جو ہے نا اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو برابری کے برابر، جتنا ظلم دوسرے نے کیا اس کے برابر لے سکتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو، بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ، ہلاکت میں۔ قرآن کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر یہ تھا
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اندر انفاق کا حد سے زیادہ جو ہے ایک جذبہ تھا، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ قیصر روم کے ساتھ لڑائی تھی، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جب ترغیب دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے ساتھ گھر گئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہر نیک کام میں ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے، آج نہیں بڑھے گا۔ گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا خوشی خوشی رسول اعظم کے پاس لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کتنا مال لائے؟ کہا کہ آدھا بیوی بچوں کے لیے رکھا ہے اور آدھا اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے۔ بہت بڑی قربانی تھی۔ اس کے بعد اور صحابہ بھی آئے، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اپنے سر پر ایک گٹھری رکھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بکر کتنا لائے ہو، کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہوں۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جھاڑو لے کر جو ہے نا کچی دیواریں ہوتی تھی نا، تو جھاڑو دیواروں پر پھیرا کہ کوئی سوئی وغیرہ لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو رات کا وقت تھا، دن کا بھی انتظار نہیں کیا، رات کو ایک یہودی کے باغ کے اندر اس نے مزدوری کی، اور اس کو جو کھجوریں ملیں تو بعض میں آتے پوری، بعض میں آتے آدھی اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں اور آدھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں۔ تو چونکہ قیصر، آپ اندازہ کریں کہ قیصر روم یعنی دنیا کی سب سے بڑی انسانی زبان میں سپر جو طاقت، اس کے ساتھ مقابلہ تھا، اور ایک آدمی تھوڑی سی کھجوریں لا رہا تھا، تو اس کو ذرا جھجک محسوس ہوئی، تو کھجوریں چھپائے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور بلایا، کہا کیا لائے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تو کھجوریں لایا۔ ساری رات مزدوری کی، یہودی کے کنویں سے پانی نکال کر جو ہے نا وہ ان کے کھجور کے درختوں کے اندر پانی دیا ہے، اور اس کے بدلے میں مزدوری ملی، یہ لائے ہوں۔ رسول اللہ نے وہ کھجوریں لیں اور مال کے پورے ڈھیر پر کہا ان کو ڈھیل دو، شاید اس آدمی کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقیوں کا صدقہ بھی، یہ انفاق بھی قبول کر لے۔ تو یہ انفاق کا ایک عجیب و غریب جذبہ ان لوگوں کے اندر تھا، اس کے اندر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، تو حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی تھے، ایک خوبصورت جو ہے نا وہ ان کا 600 درخت تھے کھجور کے، اتنا بڑا باغ تھا، اور بالکل باغ کے درمیان میں خوبصورت گھر بھی تھا۔ رسول اللہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو انفاق ہوگا اللہ پر قرض ہے، یہ اس کا کئی گنا بدلہ اللہ زیادہ دیتا ہے۔ تو کہا کس طرح کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے اور ہم سے مانگتا ہے؟ ہاں فرمایا، ہاں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھ کر جو ہے نا وہ اس کا اجر دے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر تو میں اپنا باغ اور اپنا گھر، جس کے اندر خود اس کی بیوی بچے رہتے تھے، فرمایا کہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوڑے خوشی سے گھر میں آئے، گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے، خوشی سے باہر سے اپنی بیوی کو پکار اور کہا کہ ام دغدہ، میں نے تو گھر بیچ دیا ہے اللہ پر، اس کو میں نے قرض دے دیا ہے یہ، اس لیے اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ۔ گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے، اور وہ اللہ کی بندی بھی اللہ کی بندی تھی نا، اس نے کہا کہ ابو دغدہ تم نے تو بڑے نفع کا سودا کر لیا۔ آج کل کی اگر کوئی عورت ہوتی نا تو اپنے منہ کو پیٹنا شروع کر دیتی کہ تم نے تو غرق کر دیا، کوئی اور گھر بھی نہیں ہے، اس گھر میں تو ہم رہتے تھے، ضرورت کی چیزیں تھیں نا۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں دوسروں کو، اور اگرچہ خود فاقے میں ہوتے ہیں، ضرورت مند تھے، لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کے سربلندی کے لیے اپنے باغات، اپنی جو ہے نا گھر کے سامان اللہ کے راستے میں دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے بعد میں اتنا مال و دولت دیا کہ جو سنبھالا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر بڑی بڑی غنیمتیں آئیں، قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، اور مسجد نبوی کے اندر مال کا ڈھیر لگ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی مقدار میں دیتے۔ بحرین کا جب مال آیا
تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے مالدار چچا تھے، وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ بدر کے قیدیوں میں بھی تھا اور مجھ سے میرا فدیہ بھی لیا گیا تھا اور میرے بھتیجے عقیل کا فدیہ بھی لیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے نا اور کہا کہ یہ رشتے میں ہمارے ماموں لگتے ہیں عباس، آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کا فدیہ نہ لیں۔ آپ نے کہا 1 درہم بھی اس سے جو ہے نا کم نہیں لینے، پورا لیں، اور عقیل اس کا جو بھتیجا ہے غریب آدمی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کا فدیہ بھی اس سے لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباس آئے کہ یا رسول اللہ بدر کے موقع پر عقیل کا فدیہ بھی مجھ سے لیا گیا تھا میرا بھی، اس لیے مجھے مال دو۔ کہا کہ اپنی چادر نیچے ڈالو، چادر ڈالی اور انہوں نے بھر کر مال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو مال، اتنا مال پھر اللہ کے راستے میں آیا۔ تو بہرحال یہ انفاق کا جذبہ امت مسلمہ کے اندر جب سرد پڑ گیا، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا یہ دنیا کی مصیبتیں ہلاکتیں بھی ہمارے لیے ہیں اور آخرت کی بھی یقیناً ہلاکت تو ہوگی کہ ایک امت کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر غلبہ دین کے لیے جو ہے نا پیدا کیا اور ان کا مقصد زندگی یہ تھا، اور وہ اپنی تجارتوں کے اندر، اپنی مراعات کے اندر، اپنی آسائشات سمیٹنے کے اندر نظام باطل کے ماتحت بس ان کی اگر خوبصورت زندگی گزر رہی تو اس پر راضی برضا ہوئے، تو ہلاکت تو پوری امت کی ہوگی۔ اور کشتی جب ڈوبتی ہے نا تو ساری سواریاں ساتھ ہی ڈوب جاتی ہیں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور اخلاص کے ساتھ نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، المحسنین، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں سے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔